عورت کی قسمت موسم کی طرح ہوتی ہے جو مرد کے بچھڑنے سے ایسے بدل جاتی ہے کہ وہ خود بھی یقین نہیں کر پاتی۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ 2 رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھیں۔ شام کا وقت تھا، میری بارات آنے میں ابھی تھوڑی ہی دیر تھی کہ ابا نے ایک خبر سنائی کہ ہمارے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ یہ وہ پیسے تھے جو لڑکے والوں کو جہیز میں دینا تھے۔ عجیب بات تھی، حق مہر لڑکی کو دیا جاتا، ان شادیوں میں لڑکا حق مہر وصول کرتا تھا۔ بہرحال ابا نے سوچا تھا کہ وہ اپنے داماد کو موٹر سائیکل گفٹ کریں گے، لیکن موٹر سائیکل نہیں ملی تو نقد رقم ہی اس کے لیے رکھی تھی۔ وہ کم وقت جسے میں 3 مہینے پہلے پسند کیا تھا، ہماری محبت جوبن پر تھی، لیکن پھر جانے اسے اس کم ذات کو کیا سوجھی کہ اس نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر ہم سے بھاری جہیز کی فرمائش کر دی۔ ابا نے یہ رشتہ میرے کہنے پر کیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میری ہر بات مانتے تھے، کبھی کوئی چیز ٹالی نہیں تھی۔ لیکن پھر شاید میں نے احمد سے شادی کرنے کا ذکر کیا۔ ابا نے مجھے بہت سمجھایا کہ یہ لوگ لالچی ہیں، مگر میں نے نہ مانی۔ میں نے کہا ابا، احمد ایسا بالکل نہیں ہے، وہ تو اپنی ماں کا بھی مخالف ہے کہ وہ جہیز نہیں لے گا۔ پر میں یہ جانتی تھی کہ احمد بھی انہی روایتی مردوں جیسا نکلے گا۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے احمد نے یہ کہہ کر ہم سب کے چھکے چھڑا دیے کہ وہ شادی پر جہیز میں موٹر سائیکل لے گا۔ اب تو ہم لوگ شادی کے کارڈ بھی بانٹ چکے تھے، انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ یہ لوگ خود تو کنی مکین تھے، انہیں ہماری عزت سے کیا غرض تھی۔ ابا تو اپنا سر پیٹ کر رہ گیا کہ اتنی جلدی موٹر سائیکل کہاں سے خریدوں گا۔ غرض یہ کہ ابا موٹر سائیکل تو دینے سے رہے، تھوڑی بہت رقم جو کہ انہوں نے رکھی تھی لیکن وہ بھی چوری ہو گئی۔ یہ کس نے کی تھی ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن جب میری بارات گھر سے واپس جانے کے لیے خدشے بڑھنے لگے تو میرا دل چاہا کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں۔ اب تو میری پھپھیوں کی اور اماں کے طعنے میرا سر کھا لیں گے۔ وہ یقیناً پھپھو اپنے پاگل بیٹے ظفر کے ساتھ میری شادی کروا دیں گی۔ یہی خیالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے، اور جبکہ احمد نے یہ دھوکہ دیا ہی تھا کہ عین شادی والے دن جہیز کی اتنی بڑی فرمائش پیش کر دی جو میرے ابا پوری بھی نہیں کر سکتے تھے۔ احمد بڑا ہی کم ذات نکلا۔ اس نے مجھ سے محبت کی اور ساتھ نبھانے کے وعدے کیے، پر ان میں سے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا، بلکہ مجھے چھوڑ کر اس نے کسی اور سے شادی کرنے کے لالچ میں اپنی ماں کی بات مان لی، اور پھر عین شادی والے دن بارات میرے گھر سے لوٹ گئی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا انتخاب کیا اتنا عامیانہ تھا کہ اسے ذرا سی زمانے کی آنچ بھی نہ سہی گئی۔ خیر میں خاموش ہو گئی تھی، رو رو کر میرے آنسو پہلے ہی خشک ہو چکے تھے۔ کسی نے میری حالت کا نہیں پوچھا، کسی نے پانی تک نہیں لا کر دیا، اور لاتے بھی کیوں؟ احمد کو پسند کرنا میرا ذاتی فیصلہ تھا۔ اب دکھ بھی مجھے ہی ہو رہا تھا، حالانکہ سبھی نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں دوڑی موڑی ایک پرچی تھی جو مجھے وہ دینا چاہتا تھا۔ میں حیران ہو گئی، مجھے اس وقت پرچی کس نے بھیجی؟ میں نے پرچی کھول کر دیکھا تو اس میں احمد کی طرف سے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوا تھا کہ تم باہر آ کے مجھ سے مل لو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ خدا کے لیے انکار مت کرنا، اب یہ وقت ہی ایسا تھا کہ مجھے جانا پڑا۔ وہ کہنے لگا چلو ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے احمد سے کہا کہ بھاگنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تم بارات لے کر آئے ہوتے تو بارات لے کر جاؤ۔ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر تم نے جہیز کی فرمائش کیوں کر دی؟ کہنے لگا میں مجبور ہوں، ایسا نہ کرتا تو میری ماں مجھے گھر سے نکال دیتی۔ احمد اور اس کے بہانے بس کھڑی حیرانگی سے سنتی ہی رہ گئی تھی۔ احمد مجھ سے عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ مجھے اس مشکل وقت میں سہارا دے کر اپنے ساتھ لے جائے گا، اپنی ماں کی بات سے مکر جائے گا، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے بھی سوچا اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگانے سے اچھا ہے
کہ میں اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے قربان کر دوں۔ پر اسی وقت ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے میرا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا یوں کہ یہ سارا منظر میری پھپھو نے بھی دیکھ لیا، اور بس پھر کیا تھا، پھپھو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پورے گھر میں ایک عجیب سا ماحول بنا دیا۔ چیخو پکار کر کے سبھی کو وہاں اکٹھا کیا اور مجھ پر الزام لگایا کہ میں احمد کے ساتھ غلط کاری میں ملوث تھی۔ اس ساری بات کو دیکھ کر ابا سے برداشت نہ ہوا۔ ابا بولے کہ تو نے میرا نام خاک میں ملا دیا، میں نے تیری پسند کے لڑکے سے تیری شادی کرنے کا سوچا، اب اگر وہ نہیں مان رہا، تجھ سے شادی کرنے کے پیسے مانگ رہا ہے تو کیوں ضد کرتی ہے؟ ابا کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھپھو نے یہیں بس نہیں کیا، ایسی ایسی باتیں کی کہ ابا بیچارے کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ میں وہ بد نصیب بیٹی تھی جس کی شادی کو لے کر اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ابا تو ہسپتال میں پہنچ گئے، مگر میری پھپھو کو پھر بھی سکون نہیں آیا۔ تب پھپھو نے اپنے پاگل بیٹے ظفر کا رشتہ میرے لیے لا دیا اور بولی کہ تیرے باپ نے وصیت کی ہے۔ میرے ابا ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ ابا کی صحت بھی کمزوری تھی، وہ بہت ہی ضعیف تھے۔ میری پھپھو نے انہیں یہ دکھ دیا تھا۔ ابا کی تدفین کے فوراً بعد پھپھو کے تانوں سے بچنے کی خاطر اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ میں بالکل بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں پر میرے ماضی کے بارے میں مجھے بار بار یاد دلایا جاتا رہا۔ رہی صحیح کسر میرے مستقبل کے بارے میں پوچھ پوچھ کر مجھے ستایا جاتا۔ ابا تو اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور بھائیوں کے سر پر میں رہنا نہیں چاہتی تھی، پر میرے ذہن میں کوئی نقشہ، کوئی منزل نہیں تھی کہ میں نے جانا کہاں ہے، کیا کروں گی۔ رات کا وقت ہو رہا ہے، میں تقریباً عصر کے بعد گھر سے نکلی۔ میں نے سر پر بس ایک کالی چادر اوڑھی تھی، زیادہ بستہ وغیرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھے تھے تاکہ کہیں میرے بہن بھائیوں کو شک نہ ہو جائے کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ پھر وہی تو مشہور تھا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں جا رہی تھی، لیکن میرے گھر والے مجھ پر ایسا ہی الزام لگاتے، سو میں نے معمولی سی چادر میں خود کو لپیٹا اور گھر سے نکل آئی۔ میں کوئی نہیں تھی، سب بہن بھائی اپنے اپنے کاموں سے گئے ہوئے تھے، اور پھر ابا کی وجہ سے بھی کافی لوگ تعزیت کرنے آ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے میرے بھائی دوسرے بڑے گھر میں موجود تھے۔ ہم لوگ جہاں رہا کرتے تھے یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، یہاں سہولیات زیادہ تھی، سو اکثر یہیں ہوا کرتے تھے۔ خیر، میں اس گھر سے نکل آئی تھی اور اب رات کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے اب اپنی عزت و آبرو کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ جب اکیلی لڑکی گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کی عزت لوٹنے والے ہزاروں افراد ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے بھی ایسا ہی سوچ کر ایک جگہ پناہ لینے کا سوچا۔ وہ دکان تھی جو جلدی ہی بند ہو گئی۔ دکاندار کافی نیک انسان لگ رہا تھا، لیکن مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے ایک لڑکی مغرب کے بعد بازار میں اکیلی گھوم پھر رہی ہو، اس کا کہیں آنے جانے کا ارادہ بھی نہ ہو، تو وہ عجیب نظروں سے ہی دیکھی جائے گی۔ تو دکاندار مجھ سے بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن میں پریشان تھی کہ اب کہاں جاؤں گی۔ تبھی میری نظر دو آدمیوں پر پڑی جو نہ جانے مجھے کب سے کھڑے گھور رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جب سے میں آئی ہوں وہ میری ہی طاق میں بیٹھے ہیں۔ انہیں دیکھتی تو وہ مجھے ہی گھور رہے ہوتے۔ انہوں نے بڑے ہی ختم دو کر دو سے مجھے گھیرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ میں ان آدمیوں کے اشارے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک آدمی نے دوسرے کو اشارہ کیا کہ تم گلی کے اس پار کھڑے ہو جاؤ۔ شاید وہ مجھے پکڑ کر رسوا کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ تصور آتے ہی میرا ذہن کانپ رہا تھا، میرا وجود کانپ رہا تھا، دل لرز رہا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ گھر سے بہت دور تھی، وہ لوگ ظاہر ہے تیرا پیچھا تو کرتے ہی ہیں۔ میں سوچنے لگی کہ کیا ترکیب کروں۔ لوگ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جا چکے تھے، بازار خالی ہو چکا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ دو چار لوگ جو پھیلے ہوئے ہیں یہ مجھے بچانے کی کوشش کریں گے یا نہیں، کیونکہ وہ آدمی اس طرح خطرناک نیت کے ساتھ بیٹھے تھے کہ مجھے ان کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ میری نظر میں اب اور کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے مدد مانگنے کے، اور ظاہر ہے اپنا انجام مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔
تبھی میری نظر سامنے ٹرک پر پڑی جو کہ دکان کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس ٹرک میں کافی سارا سامان رکھا گیا تھا۔ سامان کچھ بھینسوں کا بھوسا وغیرہ تھا اور کوئی باقی چیزیں تھیں جو کہ سبزیاں اور گھاس پھوس ہی تھی۔ میں جانتی تھی ان لوگوں کا شک کبھی اس ٹرک پر نہیں جائے گا، اور وہ ٹرک بھی اس طرح سے کھڑا تھا کہ اس کے آگے پیچھے 2-3 درخت تھے اور پھر دوسری گلی تھی، پر وہ بند تھی۔ اب ظاہر ہے ان لوگوں نے یہی سوچا ہوگا کہ میں بھاگ کر کہاں جاؤں گی۔ میں نے چپکے سے نظر بچا کر اس ٹرک میں رکنے کا فیصلہ کیا اور میں کامیاب بھی ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے میں پکڑی نہیں گئی، ورنہ میری رسوائی میں کوئی کمی نہ رہتی۔ میں ٹرک کے بالکل پیچھے جا کے بھوسے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں مطمئن تھی، جانتی تھی کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ویسے بھی یہ ٹرک سامان سے بھرا ہوا تھا۔ میں دبلی پتلی تھی، سو بھوسے کی گدیوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ 3-4 منٹ بعد ہلچل سی ہوئی، باہر شور سا ہونے لگا۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ تو نے غفلت کر دی ہے، وہ لڑکی بھاگ گئی ہمیں دھوکہ دے کر۔ میں حیران تھی کہ یہ لوگ اتنی دیر سے میرے انتظار میں تھے۔ خیر میں وہاں چھپ کر بیٹھی رہی، جانتی تھی کہ یہاں سے نکلنا میرے لیے غیر محفوظ ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرک سٹارٹ ہو گیا۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ میں اس ٹرک سے اتر جاؤں، پر پھر سوچنے لگی کہ میں ٹرک سے اتروں گی تو جاؤں گی کہاں؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ رات باہر گزارنے سے اچھا تھا میں ٹرک کے اندر ہی رہ جاتی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں ٹرک میں بیٹھی رہ گئی۔ اب ٹرک خطرناک راستوں پر جانے لگا۔ میرا تو جیسے جسم میں سے روح نکلتی جا رہی تھی۔ اب ٹرک کے مالک کو آواز دے کر بھی نہیں کچھ کہہ سکتی تھی کہ اس بوریوں سے بھرے ٹرک میں اسے میری کیا آواز سنائی دے گی۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ تبھی مجھے کب آنکھ لگ گئی میں نہیں جانتی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ٹرک کی رفتار ہلکی سی تھی، شاید کہ ٹرک رک چکا تھا، شور بند ہو چکا تھا، ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ اب بوریاں اتارنے کی آوازیں آ رہی تھی، ان گٹیوں کو اتارا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ آدمی بھی انہی لوگوں جیسا نکلا تو کیا ہوگا۔ ٹرک کے لوگ تو ویسے بھی کوئی شریف لوگ نہیں ہوتے۔ میری پریشانی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ جو بھی ہو اللہ بہتر ہی کرے، ورنہ میں کیا کروں گی؟ میرے پاس تو سوائے خدا کے اور کوئی مدد نہیں تھی۔ تبھی ساری بوریاں اتار لی گئیں۔ اب جب ٹرک ڈرائیور نے مجھے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو، یہاں کیسے آئی ہو؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی میں اپنے گھر والوں سے بھاگ کر آئی ہوں، وہ میری زبردستی شادی کرنا چاہتے تھے۔ میری بات سن کر وہ آدمی غصے میں آ گیا۔ ہاں تو کیا تھا، تمہاری شادی وہ اپنی مرضی سے کر دیتے تو تم عزت سے رو رہی ہوتی۔ گھر سے باہر نکل کر تمہاری عزت کا کیا بھروسہ؟ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تم کیا کرتی؟ وہ آدمی بڑی سختی سے بات کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی تو مجھے اور رونا آ جاتا۔ میں بھوک سے نڈھال تھی۔ تبھی اس نے کسی کو آواز دی۔ ایک لڑکا پانی کا ٹھنڈا جگ اور کچھ انڈے لے کر آیا۔ میں نے دیکھا وہ انڈے اس پٹھان نے بھی کھائے تھے اور مجھے بھی کھلائے۔ بولا یہ ڈیرہ غازی خان ہے، یہاں پر عورتیں اس طرح باہر نہیں جاتی۔ میں نے کھانا کھلا دیا ہے، اب تم چاہو تو اپنے گھر جا سکتی ہو، یا اگر مجھے بتاؤ تو میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ میں نے کہا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اندرونی لاہور کے چھوٹے سے ایک گاؤں سے ٹرک میں بیٹھی تھی، اب میں آپ یہاں لے آئے ہیں۔ ٹرک اتنی دور آ گیا ہے، میرا گھر جانا ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اپنے گھر والوں سے بھاگ کر یہاں آئی ہوں آپ کے پاس، اس لیے نہیں آئی کیا آپ مجھے واپس بھیجیں؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو پھر کس لیے آئی ہو؟ تم تو مجھے جانتی بھی نہیں، اس نے کہا تو میں اور رونے لگی۔ وہ عصا کرنے لگا اور بولا کہ میں نے تمہیں رونے کی اجازت نہیں دی، اس لیے رونا دھونا مچا کر میری توجہ نہ حاصل کرو۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ آدمی بہت ہی زیادہ کھری طبیعت کا مالک تھا، ذرا بھی لگی لپٹی سے کام نہیں لیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ چلو تم میرے گھر رہ سکتی ہو، لیکن تب تک جب تک تمہیں یہاں سے جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ میں اس کے گھر آ گئی۔ وہ مجھے کشادہ سے کمرے میں لے گیا۔ یہاں پر بڑا سا بستر رکھا ہوا تھا۔ بولا
کہ تم عورت ذات ہو، مجھے اس کمرے میں ٹھہرنا زیادہ پر مناسب نہیں لگ رہا۔ اور ہاں، جو لڑکا تمہیں پانی پلانے کے لیے آئے گا، اس کا نام شبھان تھا، وہ میرا بیٹا ہے، اور میرے بیٹے سے ذرا دور رہنا، سمجھ گئی؟ اس نے مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ مجھے اپنا آپ برا بھی لگ رہا تھا۔ اس کا بیٹا تو مجھ سے عمر میں بھی چھوٹا تھا، میں سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ لگتا ہے وہ مجھے بڑی ہی ماڈرن شہری اور کافر قسم کی لڑکی سمجھ رہا تھا، اسی لیے تو وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن میں چپ رہی تھی کہ یہ باتیں ابھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آہستہ آہستہ ظاہر ہے اس آدمی کو مجھ پر اعتبار آ ہی جانا تھا، اور یہاں سے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر واپس بھی جاتی تو میرے گھر والے مجھ سے ہزاروں سوال کرتے، پوچھتے کہ تم کہاں تھی، کیا کر رہی تھی، اور سب سے بڑی سوال یہ کہ تم نے اتنے دن کہاں گزارے، کس کے ساتھ بھاگی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سوچا کہ اب اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، پر ایک دن وہ ہوا جس نے میری زندگی کی بازی ہی پلٹ کر رکھ دی۔ ان کے گھر کے ایک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو سامنے علاقے کے 3-4 معتبر آدمی کھڑے تھے، جن کی لمبی لمبی داڑیاں اور سروں پر سفید عمامے تھے۔ میں نے دیکھا وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے، مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی، میری تو زبان پنجابی تھی، وہ لوگ پٹھان بول رہے تھے۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ لوگ چائے پانی پی کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شجان کا باپ میرے پاس آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، دیکھو لڑکی، تم یہاں آئی ہو، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، ہم صبح کام پر جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں، لیکن تم یہ بات تو جانتی ہو کہ میں کس قدر اصول پسند انسان ہوں، اور اصول پسند اس لیے ہوں کہ ہمارے علاقے کے لوگ کیسے ہیں انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم یہاں رہتی ہو، اور 1 ہفتے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عورت تمہارے نکاح میں نہیں تو اسے اپنے گھر سے نکالو، اس طرح علاقے کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ تمہیں غیر عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ ان کی باتیں سن کر میں چپ ہو گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے کسی شخص کے ساتھ بیاہ دیجیے، مجھے تو ویسے بھی اب اپنے ان لوگوں سے نفرت ہو گئی ہے جو کہ جہیز وغیرہ مانگتے ہیں۔ میں نے سنا کہ یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ وہ آدمی ہنس دیا اور بولا، نہیں، یہاں پر ہم اسلامی نظام سے چلتے ہیں، لیکن کیا تم اسلام کے نظام کے مطابق چل سکو گی؟ اگر چل سکتی ہو تو بتاؤ، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر بہت حیران و پریشان رہ گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ سے 20 سال بڑا شخص اتنی بڑی بات کر دے گا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور بولا، تمہاری مرضی ہوئی تو بتا دینا، ورنہ کوئی زور زبردستی۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی، وہ تو نظریں جھکائے بڑی ہی شرافت سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی ہوس نہیں تھی، وہ صرف اور صرف مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ اپنے علاقے کی روایات سے مجبور تھا، حالانکہ اس کی پہلے بھی ایک بیوی تھی۔ پر ان لوگوں کی اچھائی یہ بھی پسند آئی کہ ایک عورت کا گھر برباد کرنے سے بچانے کے لیے یہ لوگ اپنی بہن کی قربانی دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ لوگ جو یہاں پر آئے تھے، ان میں سے ایک لڑکی کا بڑا بھائی تھا۔ یہ جان کر میں بہت حیران ہوئی تھی کہ یہاں پر کس قدر ایمان افروز زندگی گزارنے والے لوگ موجود ہیں، جنہیں اپنے فائدے سے، اپنی دنیا سے غرض نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف انسان کی بقا کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں۔ میری شادی شیر خان کے بیٹے سے ہو گئی۔ شہجان اب میرا بیٹا بن چکا ہے اور میں اس کی ماں۔ عمر میں وہ مجھ سے صرف 2 سال ہی چھوٹا ہے، لیکن سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے، جبکہ میرے شوہر میں کافی بچوں والی باتیں بھی ہیں۔ اکثر وہ اپنے کمرے میں کبھی بلی لاتا تو کبھی کتے کا بچہ لے کر آ جاتا۔ مجھے اس کی ان حرکتوں سے وہ جوان لگتا ہے۔ سچ ہی کہتے ہیں، عمر تو صرف ایک عدد ہے، اصل انسان کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ جینا چاہتا ہے، یا جیسا وہ دل سے خود کو محسوس کرتا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ دلچسپ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔